گلاب کے پھول کی آپ بیتی۔ میں ایک بند کلی میں سو رہا تھا۔ صبح کی تازہ ہوا کے جھونکوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ صبح کی یہ تازہ ہوا پھولوں کو جگا رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ ہوا باغ کے پھولوں کو دیکھتی رہی اور پھر کسی اور چمن کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ میں ہوا کے اخلاق کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ سورج کی پہلی کرنیں رونما ہوئیں۔ میں اپنے ہی خیالوں میں گم تھا۔ مجھے اس بات کی بھی خبر نہ ہو سکی کہ کب میں کھل کر کلی سے پھول بن چکا ہوں۔ اچانک مجھ پر پانی کے چھینٹے پڑنے لگے۔ میرے خیالوں کا سلسلہ منتشر ہو گیا اور میں ہڑبڑا سا گیا۔ لیکن مالی کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ مالی بابا روزانہ صبح کے وقت آ کر پودوں کو پانی دیتا تھا۔ کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتا اور ننھی کلیوں کو دیکھ کر اس کے دل سے دعائیں ابھرنے لگتیں۔ سارے پودوں کو پانی دینے کے بعد مالی بابا چلا گیا۔ سارے پودے تر و تازہ ہو گئے۔ جو پھول کھل چکے تھے وہ مستی سے ناچ گا رہے تھے اور جو نہیں کھلے تھے وہ باقیوں کی طرح کھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آسمان پر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد سارے پھول کھل گئے اور پورا باغ سرخ و سفید پھولوں سے بھر گیا۔ اس کا حسن نکھر آیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا کی خوبصورتی اسی چمن میں سمو دی گئی ہے۔ ہر پھول اپنی خوبصورتی پر ناز کر رہا تھا اور خدا کی حمد و ثنا میں مصروف تھا کہ اچانک ایک شخص باغ میں داخل ہوا۔ اس کے سر پر ایک خالی ٹوکرا بھی تھا۔ میں اس وقت پیدا تو نہیں ہوا تھا، لیکن میری امی جان نے مجھے بتایا تھا کہ یہ شخص پہلے بھی ایک دن باغ میں آیا تھا اور سارے خوبصورت چھوٹے بڑے پھولوں کو ٹوکرے میں ڈال کر لے گیا تھا۔ پھول جو تھوڑی دیر پہلے ہی خوشی اور مستی میں رقص کر رہے تھے، ایک دم ان کے چہروں پر اداسی چھا گئی۔ سب افسردہ ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ شخص جلد ہی سب پھولوں کو توڑ کر اپنے ٹوکرے میں رکھ لے گا اور پھر ان کے ہار اور گجرے بنا کر بازار میں فروخت کر دے گا۔ وہ شخص آگے بڑھا اور سب سے پہلے میرے ساتھ والے پھول کو توڑ لیا۔ پھول بہت چیخا، بہت فریاد کی، التجا کی، مگر اس ظالم شخص پر اس کی آہ و بکا کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں نے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن اس ظالم کی گرفت سے نہ بچ سکا اور اس نے مجھے اور میرے بعد سرسبز باغ کے سارے پھولوں کو توڑ کر ٹوکرے میں رکھ لیا۔ ہر پھول دل ہی دل میں اپنی بے بسی پر خون کے آنسو بہا رہا تھا۔ کچھ پھول ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ ہر پودا اپنے پھولوں اور سارا باغ اپنی بہار کے لیے پریشان تھا لیکن بے بس تھا۔ کوئی بھی پودا کسی پھول کی جان بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں ٹوکرے میں بیٹھا دوسرے پھولوں کی طرح آئندہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ شخص ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ وہ شخص ٹوکرا سر پر رکھے گھر چلا گیا۔ یہاں اس نے چھوٹے بڑے پھولوں کو علیحدہ علیحدہ کیا اور چھوٹے اور بڑے پھولوں سے گجرے بنائے۔ وہ سوئی پھولوں کو چبوتا رہا۔ شاید وہ اس تجربے سے ناواقف تھا کہ زخم آئے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے وہ پھولوں میں مسلسل سوئیاں چبو رہا تھا اور اپنے دل میں کوئی درد محسوس نہیں کر رہا تھا۔ جلد ہی اس نے پھولوں کو گجروں اور ہاروں کی شکل دے دی۔ مجھے ابھی بھی سوئی چبھنے کی تکلیف ہو رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ میرے جیسے نہ جانے کتنے پھول روز اس اذیت سے گزرتے ہوں گے۔ میرے ساتھیوں کو ایک دوسرے کے دکھ کا احساس تو تھا لیکن ان کے پاس ان زخموں کا مرہم نہ تھا۔ میرے پاس بھی نہیں تھا۔ میں تو خود اس وقت مجبور اور لاچار تھا۔ اپنے زخموں پر مرہم نہیں لگا سکتا تھا، دوسروں کے زخموں پر کیسے لگاتا؟ میں ایک گجرے کی شکل میں ٹوکرے میں بیٹھا اپنی بے بسی پر کڑ رہا تھا۔ نہ جانے کب وہ شخص ہمیں بازار میں لے کر پہنچا اور ہمارے ساتھیوں کو ہم سے جدا کر دیا۔ اچانک مجھے اسی شخص کے ہاتھوں کا احساس ہوا۔ اس نے مجھے اٹھایا اور ایک نوجوان شخص کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ اس سے پیسے وصول کیے۔ وہ شخص شکل و صورت سے رحمدل اور مہربان نظر آتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ مجھ پر مزید زخم نہیں آنے دے گا، لیکن میری یہ امیدیں ختم ہو گئیں جب وہ مجھے لے کر گھر پہنچا اور ایک بچی کے ہاتھوں میں پکڑا دیا۔ مجھے اپنا وجود ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔
میری کچھ پتیاں زمین پر گر گئیں جنہیں ایک دوسرا بچہ اپنے پاؤں تلے رونتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میرے ساتھ دوسرے پھولوں کو بھی کچھ زخم آئے، ان کی بھی پتیاں بکھریں، مگر کوئی بھی کسی کے لیے کچھ کرنے کی سکت نہ رکھتا تھا، ہر کوئی بے بس تھا۔ کچھ دیر تو اس بچی نے میری خوشبو سے اپنے دل کو بہلایا اور پھر اس کے بعد مجھے ایک جانب پھینک دیا۔ میں ٹوٹ چکا تھا، بکھر چکا تھا، میرا وجود ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اگلے دن کام والی ایک خاتون نے میری پتیوں کو سمیٹا اور مجھے بھی اٹھا کر کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اب میں اس کوڑے دان میں بیٹھا اپنے ماضی کو یاد کر رہا ہوں۔